آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان کی 18ویں قسط۔ اگر آپ نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی ہیں تو آپ پچھلی قسطیں دیکھ سکتے ہیں، 17 ایک ساتھ اکٹھی کر کے اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ 18ویں قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ مڈ نائٹ جیکال آپریشن کیا تھا، جس کو آدھی رات کا گیدڑ کہتے ہیں، اور اس آپریشن کو نام کس نے دیا، اور دوسرا بتائیں گے کہ سندھ سے آنے والی وہ کون سی خبریں تھیں کہ لوگوں نے اخبارات خریدنے چھوڑ دیے۔ تیسری خبر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا ایسا آپریشن تھا جو پیپلز پارٹی کا بینظیر بھٹو کا اقتدار چھین کر لے گیا، بہا کر لے گیا۔ 89 کے آخر میں سینئر آفیسر انٹیلیجنس مسعود خٹک صاحب نے کچھ خفیہ ٹیپس محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے کی۔ اس میں ISI کے 2 افسران شامل تھے، اور یہ ٹیپس تھیں بریگیڈیئر امتیاز احمد اور میجر عامر صاحب کی۔ ان ٹیپس میں وہ دونوں پیپلز پارٹی کے لیے عدم اعتماد حکومت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کے کچھ MNAs کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو ووٹس نہ دیں اور اپوزیشن کو ووٹ دیں۔ یہ کارروائی خفیہ طریقے سے، خفیہ کارروائی سے ریکارڈ ہو گئی اور پکڑی گئی۔ اسی سازش کو مڈ نائٹ جیکال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ آپریشن ہے جس کو آدھی رات کا گیدڑ یا مڈ نائٹ آپریشن کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور یہ نام بھی DGIB مسعود خٹک نے ہی اس آپریشن کو دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کارروائی گیدڑوں کی طرح کر رہے تھے، اس لیے اس آپریشن کا نام مڈ نائٹ جیکال ہے۔ Audio tapes and video tapes. But before that, to understand midnight jackals, you have to understand that there were preparations being made for lodging, tabling a vote of no confidence against Mohtarma Benazir Bhutto. سازش کا بہانہ پھوٹنے کے ساتھ ہی میجر امتیاز اور بریگیڈیئر عامر کے خلاف پاک فوج نے کارروائی شروع کر دی اور انکوائری شروع ہو گئی۔ ان دونوں نے انکوائری میں بتایا کہ انہوں نے یہ سب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم مرزا بیگ کے کہنے پر اور صدر پاکستان غلام اسحاق خان صاحب کے کہنے پہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن وہ اس بات کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے۔ اس لیے ٹرائل کے بعد میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز کو تمام اعزازات واپس لے کر ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ آرمی چیف کیا کہتے ہیں؟ جیکال کی پوری رپورٹ آئی، میں نے اسٹڈی کیا، اور میرے پہ دباؤ تھا کہ آپ ان کا کورٹ مارشل کریں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر شہادتیں اتنی نہیں تھی کہ کورٹ مارشل کے ذریعے ان پہ کوئی بڑی سزا ہو سکتی تھی۔ تو میں نے محترمہ سے کہا کہ میرے اپنے ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ میں ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ کورٹ مارشل ہو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس میں بہت سے سیاستدانوں کا نام آئے گا، فوج کے لوگوں کا نام آئے گا، دونوں اداروں کی بدنامی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی ثوابدیدی اختیار سے ان کو سزا دوں۔ میں نے اپنے اختیار استعمال کر کے دونوں آفیسرز کو ڈیو ٹو فالٹ آف آفیسر فوج سروس سے میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز ساری عمر اس بات سے انکاری رہے، اور وہ یہی صفائی دیتے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی ایسی سازش نہیں کی، بلکہ اپنے افسران کے کہنے پر خفیہ معلومات لینے کے لیے ہم نے سازش کی اداکاری کی تھی۔ کیا کہتے ہیں آپ بھی سن سکتے ہیں۔ پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی کا انچارج ڈائریکٹر تھا، اور اس ادارے کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل DGISI تھا، ٹھیک ہے، ایک ملک کا صدر مملکت تھا، اور ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھا۔ جو فیصلے ہوتے تھے، جو پالیسیز مرتب ہوتی تھی، اور جو احکامات صادر ہوتے تھے، وہ اسٹرینگر سے شائع ہوتے تھے۔ میں نے اس کے ریزلٹس بھی DG کو دیے ہیں۔ آپ ریٹن بریف دے رہے تھے؟ ہاں، ریٹن، اور میں نے وہاں جو اسٹیٹمنٹ دی 12 صفحات کی، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو مڈ نائٹ جیکال کیس ہے، یہ بیسیکلی IB کا بھی آپریشن نہیں تھا، IB نے بے شک ریکارڈنگ کی تھی، اصل میں وہ ٹریپ آپریشن مڈ نائٹ جیکال پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے تھا، لیکن بری طرح ناکام ہو گیا، سازش پکڑی گئی۔ وہ سازش تو پکڑی گئی، لیکن 1990
میں وہ سالانہ ہوا جو پیپلز پارٹی کی حکومت محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو بہا کر لے گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں جماعتیں اتحادی تھیں، لیکن کئی معاملات میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین پیپلز پارٹی سے اختلافات رکھتے تھے، اور اس کا اظہار وہ گاہے بگاہے ہڑتالوں اور جلسوں کی شکل میں کیا کرتے تھے۔ بات صرف اعتراضات پہ، ہڑتالوں پہ نہ رکی، بلکہ حالات بگڑ گئے اور آپس میں ان کے فسادات شروع ہو گئے۔ ایم کے مطالبات پورے نہیں ہوئے یا ایم کیو ایم مطمئن نہیں تھی، وہ گورنمنٹ سے الگ ہو گئے، لہٰذا سندھ حکومت جو ہے وہ اس کا وجود خطرے میں پڑ گیا کہ اب یہ ادھر پیپلز پارٹی کی حکومت قائم رہ سکے گی کہ نہیں۔ اس کا سیاسی بدلہ لینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایم کیو ایم کے اوپر حملے کرنے شروع کیے، اور ایم کیو ایم نے اس سے زیادہ غنڈہ گردی شروع کی، اور دونوں جانب سے قتل و غارت شروع ہو گئی۔ ہر روز اخبارات میں خبریں چھپتی کہ کراچی میں کون سے علاقے میں کتنی لاشیں گری ہیں اور کہاں سے کتنی لاشیں ہسپتال میں پہنچی ہیں۔ تشدد میں اور فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں میں پنجابی، پختون، بلوچی، مہاجرین اور باقی تمام قومیں شامل تھیں۔ کراچی اور حیدرآباد سے صرف لاشوں کا سلسلہ ہی نہیں چل رہا تھا، بلکہ بم دھماکے بھی شروع ہو رہے تھے اور کافی حد تک نقصانات بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ خبریں اتنی لرزہ خیز اور خوف زدہ ہوتی کہ کمزور دل افراد نے اخبارات خریدنے ہی چھوڑ دیے۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ کراچی اور حیدرآباد میں کرفیو لگانا پڑ گیا۔ سندھ حکومت ان حالات کو روکنے میں ناکام ہو گئی، خون خرابے کو روکنے میں ناکام ہو گئی۔ ایسے میں آئی جی سندھ کو پتہ چلا قتل و غارت کے کچھ ملزمان حیدرآباد کے علاقے پکا قلعہ میں پناہ گزین ہیں۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے 26 مئی 1990 کو آئی جی سندھ کی قیادت میں پولیس نے وہاں پہ حلہ بول دیا اور آپریشن شروع کر دیا۔ پکا قلعہ ایم کیو ایم کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب پکا قلعہ میں تلاشی شروع ہوئی تو اس وقت بہت سی گولیوں اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا، جس پر پولیس نے بھی ان کا سختی سے جواب دیا اور حالات مزید بگڑ گئے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے مطابق پولیس نے قرآن اٹھائے احتجاج کرنے لوگوں پر بھی گولیاں برسائیں، عزتیں لوٹیں، بچوں کو بھی نہ بخشا۔ اخبارات کے خبروں کے مطابق پاکستان کے پرچم پکڑے کچھ لوگ جو پکا قلعہ میں لوگوں کی مدد کرنے آ رہے تھے، ان پر بھی کھلی فائرنگ کی گئی۔ یہ آپریشن دوسرے دن بھی جاری تھا، لیکن فوج نے مداخلت کر کے اس آپریشن کو روک دیا، رکوا دیا۔ یہی آپریشن پیپلز پارٹی کے خاتمے کا سبب بنا۔ محترمہ بینظیر بھٹو اس پکا قلعہ والے واقعے کو مبالغہ آرائی اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا کہتی ہیں۔ آپ بھی سن سکتے ہیں۔ پکا قلعہ کے واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا، مگر حکومت لا اینڈ آرڈر ریسٹور کر رہی تھی۔ کہا گیا کہ میسیکر ہوا، مگر کوئی میسیکر نہیں ہوا تھا، اور حکومت جانے کے بعد جو تحقیقاتی ٹیم قائم کی گئی تھی مخالف حکومت کی طرف سے، ان کو بھی کوئی میسیکر نہیں۔ جب سانحہ پکا قلعہ ہوا تو اس وقت سندھ کے آئی جی ملٹری انٹیلیجنس کے آپریشنل سربراہ حامد سعید تھے۔ ان دنوں انٹیلیجنس سب سے زیادہ مؤثر خفیہ ایجنسی سمجھی جاتی تھی۔ بریگیڈیئر حامد سعید کیا کہتے ہیں، آپ بھی سنیں۔ یہ جب انہوں نے آپریشن شروع کیا تو انہوں نے اس علاقے کا گیس، بجلی، پانی ساری چیزیں بند کر دی۔ تو 3 دن کے بعد عورتیں، بچے گردن میں قرآن مجید لٹکائے ہوئے، سر پہ قرآن مجید اٹھائے ہوئے، وہ باہر نکلے کہ ہم تو بھوکے مر گئے ہیں، خدا کے واسطے اب یہ ظلم بند کرو۔ تو انہوں نے اس جلوس کے اوپر، وہ جو عورتوں بچوں کا جلوس تھا، اس کے اوپر بھی اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد اموات ہوئیں۔ اب ایم کیو ایم تو ان کو 200 بتاتی تھی، اور حکومت جو ہے وہ 40 بتاتی تھی، لیکن جو زیادہ قابل اعتبار تعداد ہے وہ 50 سے زائد تھی۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ تھی کہ سندھ اور پنجاب میں بم پھٹ رہے تھے،
پشاور میں اسلحے کی بڑی بڑی کھیپس پکڑی جا رہی تھیں، بھارت نے پاکستان کے بارڈر پر فوجیں لگائی ہوئی تھی اور جنگ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ جب یہ سارے حالات خراب تھے تو برطانوی شہری سلمان رشدی نے ایک گستاخانہ کتاب لکھ کر تمام دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کر دیے اور ہر جگہ پہ جلسے جلوس نکلنے شروع ہو گئے۔ اس پر امریکہ کے سفارتخانے کے باہر بھی مظاہرہ ہوا جس میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مظاہرین کا حکومت پہ شدید دباؤ تھا کہ سلمان رشدی والے معاملے پر مغربی ممالک سے تعلقات توڑ لیے جائیں یا ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا جائے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے آرمی چیف جنرل اسلم مرزا بیگ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو چکے تھے اور صدر پاکستان غلام اسحاق خان کے ساتھ بھی ان کی نہیں بن رہی تھی۔ انہی حالات میں 6 اگست 1990 کے دن غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں توڑ دی، ریڈیو پہ اعلان کر دیا کہ میں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں۔ انہوں نے 58B کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسمبلیاں توڑ دی۔ اس میں سب سے بڑا سانحہ پکا قلعہ تھا۔ اس چارج شیٹ کے مطابق نوائے وقت نے اس وقت لکھا کہ صدر غلام اسحاق خان نے وہی تقریر کی ہے جو آج سے پہلے تمام ڈکٹیٹر کرتے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت یقین ہے کہ اب تک آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ میں نے آئین کے آرٹیکل 58 کی شق 2 کے تحت اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک صدارتی حکم کے ذریعے قومی اسمبلی توڑ دی ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنے عہدوں پر برقرار نہیں رہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو انہوں نے چارج شیٹ لگائی ان کی برطرفی کے خلاف لاہور اور سندھ کے ہائی کورٹس میں اپیلیں دائر کی گئیں، لیکن دونوں جگہوں سے اپیلیں مسترد ہو گئیں اور اسمبلیاں بحال نہ ہو سکی۔ پیپلز پارٹی کا کل دورانیہ 20 ماہ اور 4 دن تھا۔ نگران وزیر اعظم IJI کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی کو لگایا گیا، جو محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف وزارت کے خواہش مند تھے اور IJI کے اتحاد کو لیڈ کر رہے تھے اور IJI کا چہرہ مہرہ بھی تھے۔ 1990 کے الیکشن میں نواز شریف نے وہ کون سے الزامات محترمہ بینظیر بھٹو پہ پیپلز پارٹی پہ لگائے جو ٹھیک 28 سال پر اسی طرح پورے زور و شور سے نواز شریف پہ لگے؟ اور 1990 کے الیکشن میں بابرہ شریف کا کیا رول تھا؟ اس کو اخبارات میں کون سا اشتہار دینا پڑا؟ اور پیپلز پارٹی ہاؤس جو اب بلاور ہاؤس ہے وہاں کے مالی کا کیا کردار تھا؟ یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے 19ویں قسط میں۔